بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف نقوی بیس گروپ آف کالجز سے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے استعارہ۔ عزیز طلباء، ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے جس سے میں اس موضوع کو شروع کروں گا اس کی باقاعدہ تعریف سے پہلے، عمومی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تشبیہ اور استعارہ کی پہچان میں ایک غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں؟ عموماً ہمارے سامنے جملہ بولا جائے اسلم شیر ہے اور اسی کے ساتھ بولا جائے اسلم شیر جیسا بہادر ہے، تو ہم اسلم شیر جیسا بہادر ہے میں موجود حرف تشبیہ کی وجہ سے اسے تشبیہ کہتے ہیں، لیکن چونکہ دوسری صورت میں حرف تشبیہ موجود نہیں ہوتا، اسلم شیر ہے، تو عموماً غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو استعارہ سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پہچان کیا ہے کہ اس جملے میں تشبیہ کون سی ہے اور استعارہ کون سا ہے۔ تو تعریف سے ہم اب چلتے ہیں ہم تعریف کی طرف۔ تو استعارہ کیا ہے؟ کسی بھی مشترک صفت یا خوبی کی بنیاد پر جب ہم ایک چیز کو بعین ہی دوسری چیز قرار دیں تو اسے ہم کہتے ہیں یہ استعارہ ہے۔ یعنی دونوں میں کوئی نہ کوئی مشترک صفت ہو تو ہم ایک چیز کو، اب اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ہم کوئی بھی ایک صفت جو ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے، یعنی جس کو ہم آگے جا کے اس کی تفصیل پڑھیں گے، جسے ہم مستعار لہو کہتے ہیں، ہم اس میں کوئی بھی صفت شدت کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہادر ہے تو کتنا بہادر ہے؟ ہم اپنی بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے یا اس کی بہادری کی کیفیت بتانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو شیر کہتے ہیں۔ شیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شیر میں بہادری کی صفت مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ شیر جو ہے وہ بہادر ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے شیر کہہ دیتے ہیں۔ اب استعارہ میں کیا ہوا؟ کسی بھی مشترک صفت کی بنیاد پر ایک چیز کو جب بعین ہی دوسری چیز قرار دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ استعارہ ہے۔ پھر اس کے بعد ارکان استعارہ ہیں۔ مستعار لہو ہے، یعنی جس کے لیے استعارہ لیا جاتا ہے۔ مستعار من ہو، جس سے استعارہ لیا جائے، اور وجہ جامع وہ مشترک صفت ہے جس کی وجہ سے مستعار من ہو مشہور ہوتا ہے اور ہم مستعار لہو میں وہ صفت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ ایک شعر ہے، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ اب آپ دیکھیے اس شعر میں برہمن کا استعارہ لیا گیا عاشق کے لیے اور بت کا استعارہ ہے محبوب کے لیے۔ وجہ کیا ہوئی؟ جیسے برہمن بت کے سامنے اپنی التجا پیش کرتا رہتا ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، لیکن بت آگے سے جواب نہیں دیتا۔ اب وہ یک طرفہ اس کی آرزو ہے، آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ایسے ہی جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب کے سامنے التجا کیے جا رہا ہے، اس کے عشق میں اسے وصل کی درخواست کیے جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے اس کے لیے، لیکن وہ آگے سے اس سے متکلم نہیں ہوتا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے گفتگو نہیں کرتا۔ اب اس کے لیے شاعر نے اسے کیا قرار دیا؟ برہمن، اور محبوب کو کیا قرار دیا؟ بت۔ لیکن اب اس شعر میں دیکھیں، نہ تو برہمن کے ساتھ، جو برہمن کے ساتھ عاشق کا ذکر نہیں ہے، صرف برہمن ہی کہا گیا، اور محبوب کا ذکر نہیں ہے بت کے ساتھ۔ تو اس کی پہلی پہچان کیا ہوگی؟ یہ جو تشبیہ اور استعارہ میں نمایاں فرق ہوتا ہے، تشبیہ میں ہم کسی چیز کو دوسری جیسا قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارہ میں ہم اس کو بالکل وہی چیز قرار دیتے ہیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ فرق کیا ہوگا جو پہلے میں نے مثال بھی بتائی تھی۔ تو اب تشبیہ میں طرفین تشبیہ موجود ہوتے ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا موجود ہونا لازمی ہے۔ جیسے ہم نے مثال کہی تھی اسلم شیر ہے، اب دیکھیے حرف تشبیہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اسلم مشبہ اور شیر مشبہ بہ دونوں موجود ہیں۔ اب جب دونوں موجود ہیں تو یہ تشبیہ ہوگی، استعارہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی پہچان کیا ہے کہ طرفین تشبیہ جب موجود ہوں گے تو وہ تشبیہ ہوگی۔ استعارہ کے لیے لازمی کیا ہے کہ طرفین استعارہ جو ہیں، یعنی مستعار لہو اور مستعار من ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہوگا یا بعض صورتوں میں دونوں موجود نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، تین صورتیں ہو سکتی ہیں استعارہ کی۔
پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مستعار لہو موجود نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ مستعار منہ موجود نہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں موجود نہ ہوں اور استعارہ. وہ کیسے آگے چل کے ہم اس کی وضاحت کریں گے. تو یہاں کیا جانا کہ جب طرفین تشبیہ موجود ہوں گے یعنی مشبہ اور مشبہ بہ. تشبیہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اس کا ہونا لازم نہیں ہے. جب طرفین تشبیہ موجود ہو تو وہ تشبیہ ہے، اور جب طرفین استعارہ میں سے کسی ایک کا موجود ہونا ضروری ہے. یعنی یا تو ہمارے پاس مستعار لہو موجود ہوگا، یعنی کم سے کم صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو. مستعار لہو موجود ہو یا مستعار من ہو. جیسے ابھی ہم نے مثال پڑھی تھی، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی. اب دیکھیے مستعار لہو عاشق موجود نہیں ہے، مستعار من ہو برہمن موجود ہے. یہ ایک اور شعر ہے، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. اب آپ اس میں دیکھیں، بلبل کا استعارہ ہے بہادر شاہ ظفر کے لیے، لیکن بہادر شاہ ظفر موجود نہیں ہے. یعنی مستعار منہ تو موجود ہے، مستعار لہو موجود نہیں ہے. اب یہ کیا ہوگا؟ استعارہ ہوگا. یا اقبال کا ایک شعر تھا، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار. اب دیکھیے یہاں پھول اور پریاں دونوں موجود ہیں. اب اس نے وہ لفظ جو ہے وہ کی طرح یا جیسا وہ استعمال نہیں کیا، لیکن دونوں موجود ہیں. یا کے ساتھ اس نے یا کو بطور وہ حرف تشبیہ لائے، تو پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار. اب پھولوں کو پریوں سے تشبیہ دی گئی. اب یہ استعارہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دونوں موجود ہیں. جیسے ہم نے یہ بلبل والا کہا تو اس میں دیکھیے بہادر شاہ ظفر کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کی تینوں صورتیں دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. پہلی صورت ہم نے کہی جس میں مستعار لہو موجود نہیں ہوتا، یعنی جس کے لیے استعارہ لیا جاتا. ایک مشہور مصرع ہے دبیر کے مرثیے کا، وہ کہتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. حضرت عباس علمدار جب میدان میں آ رہے ہیں، میدان کربلا میں جنگ کے لیے، تو ان کی آمد کا منظر بیان کر رہے ہیں وہ مرثیے میں. تو اب وہ کہتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اب دیکھیے یہاں حضرت عباس کا تذکرہ کہیں موجود نہیں ہے. صرف شیر کیوں؟ بہادری کی وجہ سے. مشترک صفت کیا تھی؟ بہادری. اب بہادری کی وجہ سے انہیں شیر قرار دے دیا گیا. اب مستعار منہ تو موجود ہے، لیکن مستعار لہو حضرت عباس موجود نہیں ہے. تو یہ ہے استعارہ کی پہلی صورت. اس میں کیا ہے؟ مستعار لہو موجود نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مستعار منہ موجود نہیں ہوتا، مستعار لہو موجود ہوتا ہے. جیسے ہم ایک جملہ کہتے ہیں، عشق تن من راکھ کر دیتا ہے. اب راکھ کون کرتا ہے؟ آگ. آگ جلاتی ہے، آگ راکھ کر دیتی ہے. اب دیکھیے اس نے آگ کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن عشق کو آگ قرار دیا اس نے. ہم نے کیا کہا تھا؟ کسی مشترک صفت کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز قرار دیتے ہیں. تو اب ہم نے اس میں عشق کو آگ قرار دے دیا ہے. آگ کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس کی صفت اس کے ساتھ بیان کر دی ہے. عشق میں وہ صفت ہم نے تسلیم کر لی ہے، عشق میں وہ صفت ہم نے ثابت کر دیا جلانے والی. تو ہم نے عشق کو کیا قرار دیا؟ آگ قرار دیا. عشق موجود ہے، مستعار منہ آگ موجود نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں عشق آگ کی طرح جلا دیتا ہے تو پھر یہ تشبیہ ہو جاتی. ٹھیک ہے، جیسے ایک عشق کی آگ دل جلا دیتی ہے. اب وہاں دیکھیے آگ بھی آ گئی، عشق بھی آ گیا. اب یہ کیا ہوا؟ تشبیہ ہو گئی. جب ہم ان دونوں میں سے ایک کو لائیں گے تو پھر یہ استعارہ ہوگا. اب تیسری صورت، بعض اوقات ہم نے کہا کہ طرفین استعارہ موجود نہیں ہوتے، یعنی نہ مستعار لہو موجود ہوتا ہے نہ مستعار منہ موجود ہوتا ہے، لیکن استعارہ ہوتا ہے. استعارہ ہے کیا؟ وہ بات ذہن میں ہمارے کہ ہم نے کسی ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب استعارہ ہے. تو آخری صورت اس کی کیا ہوگی؟ جیسے ایک مصرع ہے، تو پھر کیوں وقت رخصت سارا منظر بھیگ جاتا ہے. اب دیکھیے جدائی کے وقت رونا، رونے سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آپ کو ہر چیز بھیگی بھیگی نظر آتی ہے. لیکن اصل میں فطری طور پر دیکھا جائے تو منظر بھیگتا کب ہے؟ بارش سے. یعنی بارش ہوتی ہے تو منظر بھیگ جاتا ہے، یہ فطری ہے.
اب ہم نے کیا کہا، اور رخصت کے وقت ہوتا کیا ہے؟ رویا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس نے آنکھوں کے برسنے کو یا آنسوؤں کو بارش قرار دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب نہ تو مستعار لہو موجود ہے یعنی آنسو، نہ مستعار منہ موجود ہے یعنی بارش، لیکن ہم نے استعارہ لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس رونے کو کیا قرار دیا ہے؟ بارش قرار دیا ہے۔ تو یہ تھی اس کی تیسری صورت۔ ہم ایک دفعہ پھر سارے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا بات کی کہ استعارہ کیا ہے؟ کسی مشترک صفت کی بنیاد پر ایک چیز کو بیان ہی دوسری چیز قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ ارکان استعارہ 3 ہے: مستعار لہو جس کے لیے استعارہ لیا جائے، مستعار منہ جس سے استعارہ لیا جائے، وجہ جامع وہ خاص وصف جس کی وجہ سے ہم استعارہ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی مشترک صفت جو مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں میں موجود ہوتی ہے اور استعارے کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا، ہم کیسے پہچانیں گے یہ تشبیہ ہے یا استعارہ ہے؟ تو اگر طرفین تشبیہ یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں موجود ہوں گے تو تشبیہ ہوگی، حرف تشبیہ ہونا لازم نہیں ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں موجود ہوں، حرف یہ کیا ہوگا؟ تشبیہ ہوگی۔ اگر طرفین استعارہ میں سے کوئی ایک موجود ہو یعنی مستعار لہو یا مستعار منہ موجود ہو، یا پھر دونوں جو ہے وہ موجود نہ ہو، نہ مستعار لہو موجود ہو نہ مستعار منہ موجود ہو، تو اسے ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ استعارے کی 3 صورتیں ہم نے یہاں بات کی، تینوں کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب مستعار لہو موجود نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جیسے کہ شیر کی آمد ہے، کران کہاں پر ہے؟ شیر مستعار منہ ہے، مستعار منہ موجود ہے، مستعار لہو موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ مستعار منہ موجود ہوتا ہے، مستعار لہو موجود، مستعار منہ موجود نہیں ہوتا، مستعار لہو موجود ہوتا ہے۔ جیسے عشق تن من راک کر دیتا ہے، اب عشق مستعار لہو ہے، یعنی عشق کے لیے ہم نے آگ کا استعارہ لیا، لیکن اب ہم یہاں آگ کا تذکرہ نہیں کر رہے، عشق کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو مستعار لہو موجود ہے، مستعار منہ موجود نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ طرفین استعارہ دونوں موجود نہیں ہوتے، نہ مستعار لہو ہوتا ہے نہ مستعار منہ ہوتا ہے، تو ہم نے مثال لکھی، تو پھر کیوں وقت رخصت سارا منظر بھیگ جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہمارا مستعار لہو آنسو تھے، مستعار منہ بارش تھی، دونوں کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا۔